تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک اور عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا۔ چونکہ یہ مہینہ عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی عظمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور اس مہینے کی شان ہی بہت عجیب اور نرالی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس مہینے کا نام ذکر فرمایا۔ حالانکہ دیگر مہینے بھی ہیں، دیگر مہینوں کا نام قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ دیگر مہینہ شعبان ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا مہینہ ہو، یا دیگر جتنے مہینے ہیں، ہاں قرآن نے اتنا کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس وہ 12 مہینے ہیں، اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے 12 مہینے اتنا ذکر فرمایا، لیکن کسی مہینے کا نام ذکر نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ خود اس کا نام لے کر اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے، اور لوح محفوظ میں اللہ نے اس کا نام پہلے سے متعین ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش، آسمان و زمین کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے خود اللہ نے اس کلام کو خود پڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا نام پہلے سے قرآن میں محفوظ ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ مہینہ بہت ہی عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک عجیب حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ آدمی جو اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو آدمی جو مسجدوں سے دور تھے تو وہ مسجدوں میں آنے لگتے ہیں، مسجدوں میں نظر آنے لگتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہر طرف رمضان رمضان کے شور و شغف اور آوازیں بلند ہونے لگتے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر تراویح کا ذکر، ہر ایک کی زبان پر تراویح کا اور روزے کا ذکر ہے، کسی کا سحری کا ذکر ہے، کوئی سحری کے وقت کی تحقیق کر رہا ہے، کوئی افطار کے وقت کی تحقیق کر رہا ہے کہ آج کا افطار کتنے بجے کرنا ہے، آج کی سحری کتنے بجے کرنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر عجیب انقلاب پیدا ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر پوری رات عبادتوں میں لوگ گزارتے ہیں، اور رات کے 2:30-3 بجے سے گھروں کے اندر لوگ اٹھ کر نمازوں میں، تہجد میں، نوافل میں، تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور عورتیں سحری کے انتظام کرنے میں مصروف اور مشغول ہو جاتی ہیں۔ ایک عجیب فضا دنیا کے اندر سا جاتا ہے، اور یہ فضا دنیا کے اندر ہی نہیں میرے دوستو، حدیث میں امام ترغیب نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ الترغیب والترہیب کے اندر علامہ ذکی الدین علامہ منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے،
حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات، جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کی وہ پہلی رات داخل ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وفی روایت، ایک روایت کے ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کرے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث میں، جس کو امام ترغیب نے اس کے اندر روایت کے اندر نقل فرمایا ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر تبدیلیاں اور یہ کیفیت جو پیدا ہوتی صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، آسمانوں کے اندر بھی کھلبلیاں بس جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کھول دینے کا مطلب محدثین یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ کے جو خصوصی رحمت ہے، جو رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر نازل فرماتے ہیں، اور رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندے اور بندیوں پر نازل فرماتے ہیں، ایسے دروازے جو اسپیشل ہیں، اسپیشل دروازے آسمان میں کھول دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ صرف روزے داروں کے لیے، یہ صرف رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے، رمضان میں تراویح پڑھنے والوں کے لیے، رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت ان کے لیے فرما دیتے ہیں، اور رحمت کے دروازے، یہ خصوصی دروازے، اسپیشل دروازے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حق میں، روزے داروں کے حق میں کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ رمضان کے احترام میں، رمضان کی عظمت میں، رمضان کی شان اور بلندی مرتبے کے حق میں اللہ تعالیٰ تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی مہمان کا انتظار ہوتا ہے تو بہت پہلے دروازے ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے جس کے اندر اللہ کے نافرمان بندے داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ رمضان کی عظمت میں ان دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے اندر انسانوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو اسی طرح آسمان کے اندر بھی عجیب کیفیت اور عجیب کھلبلی مچ جاتی ہے، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے اتارتے ہیں، وہ فرشتے اپنی ڈیوٹیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں عبادت کرنے والوں کی عبادت کے پیچھے، اور ان کے پیچھے رکھ کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ معانفہ کرتے ہیں، اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معصوم فرشتے جن کی صفت قرآن نے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ایسے فرشتے جو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندے جو فرشتے ہیں اپنے پروں کو ان کے حق میں بھجا دیتے ہیں۔ یہ مبارک عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ ایک عشرہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو ہم سے گزر چکا ہے، جو رحمتوں والا عشرہ ہے۔ جیسا کہ ابھی حدیث میں جو فرمایا گیا رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو یہ رحمت کا عشرہ خصوصی عشرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں اتنی اترتے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اپنی تحریر میں اور اپنی لسان و تقریر میں لا نہیں سکتا، اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی حقیقت کیا ہے، تو لوگ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش کی پوری زندگی پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کی جیسی قدر کرنی تھی ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہم رمضان ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے لیکن ہم اس کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی زیادہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا عشرہ رحمت کا ہے، پھر فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی مغفرت فرماتے ہیں، اتنی مغفرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانے سے اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے تھے۔ یہ عشرہ چونکہ
آج رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ ہے، 11واں روزہ ہے، تو دوسرا عشرہ داخل ہو چکا ہے کہ مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یہ عشرے کی خصوصیت یہی ہے، تھوڑا ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کہیں کہ یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اتنا کہہ دے دل کی کیفیت کے ساتھ۔ اللہ چونکہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو پھر فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بہانے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تھوڑا آدمی آنکھوں سے 2-3 قطرے بہا کر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، یہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وہ بڑی عجیب شان والا، قدرت والا ہے، اور یہ عشرے کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے اتنا وقت نہیں ملتا ہم اللہ کے پاس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگے۔ ہماری عمر کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، کسی کی عمر 40 سال ہو گئے، کسی کے 50-60 سال ہو گئے، کسی کی جوانیاں گزر گئی، اور کسی کی صحت ختم ہو رہے ہیں، اور بیماریوں کا انبار، بیماریاں ہم پر داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غفلت کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عشرہ ہی مغفرت کا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ، سوائے شرک کے اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، بڑے سے بڑے گناہوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی پوری زندگی گناہ کر چکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے توبہ کرتا ہے، توبت نصوحہ کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے گر گڑا کر اللہم اغفر لی کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ میرے دوستو، اس کی قدر کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ بہانہ دیکھتے ہیں، بہانے کو ڈھونڈتے ہیں، تھوڑا سا بہانہ اگر مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ سے لے کر تھوڑا بہانہ رکھ کر اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عشرہ اسپیشل جو عشرہ ہے مغفرت کا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ تو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانی کریمی کیا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ اللہ بڑے رحیم ہے، رحمان ہے، وہ غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ اللہ نے ہمارے کیسے کیسے گناہوں کو، اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ہمارا ایک گناہ اگر کسی کے اوپر ظاہر ہو جائے میرے دوستو، ہم باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتے، ہم اپنی بیوی کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتے، اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے ہیں، لیکن اللہ اتنے بڑے رحیم ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو وہ غفار اور وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اس حدیث کے ٹکڑے پر محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے جن کے گناہوں کی وجہ سے جن کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھا جا چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس آخری عشرے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے معافی مانگنے کی وجہ سے اور تھوڑا سا توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے سے نکال کر جنت کے دروازوں پہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بدن پر بال ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ بکریوں کے پالنے میں بہت مشہور ہے، معروف ہے۔ ایک گھر میں کم سے کم 400-500 بکریاں ہوتی تھیں، یہ کم سے کم ہے۔ دوسرے بعض گھروں میں 1000, 2000, 3000-4000 بکریاں ایک گھر میں پالی جاتی تھی۔ تو یہ قبیلہ بنو کلب، یہ بکریوں والا قبیلہ، اور ایک گھر میں اور پورے قبیلے میں کتنے بکریاں ہوں گے، ان کے بدن پر کتنے بال ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تو جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر اپنے گنہگار بندوں کو، اپنے جہنمی بندوں کو اللہ تعالیٰ جنتی بنا دیتے ہیں، ان کا نام نکال کر جنت کے دروازوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے،
یہ رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بقیہ جو رمضان کے ایام ہمارے درمیان گزر رہے ہیں، ہم ایک ایک لمحہ ہمارے بڑا قیمتی ہے، ہم اسے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، گھروں کے اندر رہ کر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ میرے دوستو، یہ وقت گزر جائیں تو پھر دوبارہ یہ وقت ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ 3 اشرے رمضان المبارک ہیں اور اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ والے جن کو کشف کی نگاہیں ہوتی ہیں، جو نظر ان کی کشف کی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر 24 آورز 24 گھنٹہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے اترتی ہے جیسے بارش کے دنوں میں بھوار ہوتے ہیں۔ بھوار کہتے ہیں کہ باریک سے پانی کے قطرے جو عام طور سے نظر نہیں آتے، روشنی میں نظر آتی، جسے بھوار کہتے ہیں، تو مسلسل جسے بھوار ہوتے ہیں، تو بارش کے قطرے جیسے اترتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس طرح اتارتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور دوسرا آخری اشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائیں گے، تو اس کے اندر ایک تو اعتکاف بھی، اس کی بڑی فضیلتیں آج اس کی کتابوں کے اندر آئی ہیں، علماء سے آپ بارہا سنتے ہوں گے، تو فرمایا کہ ہم اعتکاف کریں۔ ایک معتکف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا مہمان ہے، اللہ کا خصوصی مہمان ہے، معتکف حضرات۔ اور وہ عورتیں جو گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے گھر کے لیے 10 دن کے لیے 10 راتوں کے لیے اللہ نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا کر ان کو نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی مالدار، بہت بڑا مالدار ہو، سخی ہو، اگر وہ ہمیں فون کر کے کہہ دیں کہ آپ شام میں آ کر مجھ سے مل لینا، تو ہم کتنا خوش ہوں گے، ہم کیا کیا تصور کریں گے کہ یہ مالدار ہے، سخی ہے، اس نے ہمیں خاص طور سے خصوصاً ہمیں میسج دے کر بلایا ہے، یا کارڈ اور وقفہ دے کر ہمیں میسج دے کر بلایا ہے، تو کیا کچھ دے گا۔ ہم دنیا والوں سے، دنیا کے مالداروں سے، دنیا کے سخیوں سے ہم کیا کیا تصور کرنے لگتے ہیں۔ وہ تو سخیوں کا سخی، مالکوں کا مالک، آقاؤں کا آقا، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے اور بندیوں کو اپنے گھر کا معتکف بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، نوازنے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اعتکاف کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں 10 خندقوں کا ذکر ہے، تو ایک خندق فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان، ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ایسے 10 خندقیں، ایسے 10 آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جہنم میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو معتکف ہے۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم سے جو گزر رہا ہے، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک تو عبادت یہ ہے، یہ تمام جو عبادتوں کا ذکر آیا، یہ عبادت بدنی ہے، یہ عبادت کا تعلق مجھ سے ہے۔ اگر میں نے عبادت کی، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے تراویح پڑھی، اور میں نے قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، مراقبے کیا، اور یہ سب مجھے اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ایک دوسری عبادت اس مہینے کے اندر ہے، وہ عبادت مالیہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ تو زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، ان کے اوپر فرض ہے، آج نہیں تو کل ان کو دینا ہی پڑے گا۔ لیکن جن کے اوپر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو وہ اپنی دل کھول کر دیں، اور یہ سوچے کہ اللہ تو مجھے گھر بٹھا کر، اے اللہ تو نے میری سحری کے دسترخوان پہ تو نے 2-3 قسم کی چیزیں رکھی ہیں، افطار میں 10-15 قسم کی چیزیں تو نے جمع کر دی۔ کتنے اللہ کے بندے ہوں گے جن کے دسترخوان پہ سوائے کھجور اور پانی بھی مشکل ہو جاتا ہے، جن کے لیے 1-2 بڑے بھی نہیں ملتے ہیں،
ایک رسی بھی ان کو میسر نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم ان کے اخراجات کے لیے ہم دل کھول کرتے ہیں۔ ہم جب افطار کے لیے بناتے ہیں، ایک دو چیزیں ہم اپنے پڑوسیوں کو، ضرورت مندوں کو بھیجیں۔ جب اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ بنا کر کھا سکتا ہوں، تو ہم غربا کا بھی ہم انتظام کریں۔ اب جو زمانہ چل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ تو ایسے وقت میں لوگ کیسے کیسے پریشان حال ہو گئے، ایسے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ لوگ کھانے کو محتاج ہو گئے، لوگ چاول کو محتاج ہو گئے، لوگ دانے کو محتاج ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ نے جن کو مال دیا ہے، چاہے زکوٰۃ واجب ہو، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، ایسے حضرات بھی اپنی طاقت کے مطابق کسی کو راشن دے دیا، کسی کو 1 ہفتے کا راشن دے دیا، کسی کو 1 مہینے کا راشن دے دیا، کسی کو 2-3 دن کا راشن ہی صحیح ہم ان کو دے دیں، یعنی پکا کر کچھ بھی دے دیں، یا ان کو اناج کی شکل میں دے دیں، یا پیسوں کی شکل میں دیں، یا کوئی اور ضرورت کی شکل میں دیں، ہم خود جا کر ان کو پہنچائے۔ تو فرمایا ایک ایک قدم پر جب بندہ اپنا مال لے کر، صدقے کا مال لے کر وہ ضرورت مند کے پاس جاتا ہے، تو فرمایا اکابرین کا قول ہے، ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاتا ہے۔ اور حدیث، مشہور حدیث ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے بندے کو، کہیں گے کہ یا اللہ، اے میرے بندے، کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آپ تو کھلاتے ہیں، آپ تو کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ تمہاری گلی میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے کے اندر وہ بھوکا تھا، تو نے ان کا خیال نہیں کیا۔ اگر تم ان کو کھانا پہنچا دے، اگر تم ان کو اناج پہنچاتے، گویا ایسے گویا تو نے مجھے اناج پہنچایا، مجھے کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کہیں گے اپنے بندے سے، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر کے کہیں گے کہ فلاں بندہ ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، فلاں بندہ ضرورت مند محتاج تھا۔ تو گویا بندوں کی ضرورت پوری کرنا گویا ایسا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ اگر کوئی فقیر، مسکین کو، محتاج کو، ضرورت مند کو، بیواؤں کو کھلاتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو کھلا رہا ہے، کہ اس کے مترادف ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے غریب محتاج بندوں کو کھلاتا ہے، کہ گویا وہ مجھ سے ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک عشرہ، مبارک مہینہ ہے، تو اس کے اندر ایک بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی خوب ہم خیال رکھیں۔ اللہ نے جو دیا ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میں کیا دوں۔ یہ مت سوچے کہ میرے پاس کیا ہے، جو ہے اسی میں سے دیں۔ یہ بندہ آپ کے سامنے درخواست کرتا ہے، جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے دیں۔ یہ مت سمجھو کہ میرے پاس کیا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اسی میں سے دیں۔ اب ہر بندہ اگر اپنے پڑوسی کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے بیواؤں کا، اسی طرح رشتہ داروں کا خیال کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو، مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ تو یہ چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ یہ مبارک مہینہ جس کے اندر بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کچھ بندے ہیں جو مالی عبادت کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری زکوٰۃ کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے صدقہ و خیرات کو بھی اللہ قبول فرمائے، خلوص اور الہیت عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب دیتے ہیں تو ہم اس میں سیلفی لینے کا، اس کا اہتمام ہرگز نہ کریں میرے دوستوں۔ اسے فوٹو پکڑ کر ہم اس کے واٹس ایپ میں ڈال دینا، گروپ میں ڈال دینا، یہ اچھی چیز نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم جب کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی سیلفی نہیں اٹھائے گا، بلکہ چھپ کر رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کے چوکٹ تک پہنچا کر آ جائے۔ یہ اخلاص ہے۔ اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، جتنا اخلاص کے ساتھ۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آدمی رات میں چھپ کر رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے تک پہنچا کر آ جاتا ہے، اور لینے والے کو خود پتہ نہیں کہ آنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، خود پتہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ اخلاص اللہ کو یہ ادا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم ایسے کریں کہ ہم کسی کو پتہ نہ چلے،
ہم زیادہ سے زیادہ بھی دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. جتنا اخلاص ہوگا, جتنا خلوص اور الہیت ہوگی, اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقے کو اتنا قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی عبادتیں ہم نے کی اللہ اسے قبول فرما کر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین جڑے رہیے آپ کے اس اردو چینل سے. ہم پھر حاضر ہوتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی پروگرامز کے ساتھ.